صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اس سے پہلے درس قرآن میں سورہ النور مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو تعدیر قائم فرمائے۔ اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے تو سورہ فرقان تھی، لیکن ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد حج کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور قربانی کا بھی موقع آ رہا ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوئی کہ سورہ حج کی تفسیر شروع کی جائے، چونکہ اس صورت میں حج کے احکام بھی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، حج کی ابتدا کیسے ہوئی وہ بھی بیان کیا گیا ہے، بیت اللہ شریف کیسے تعمیر ہوا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور قربانی کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اس صورت میں موجود ہیں۔ تو چونکہ موقع بھی قربانی کا اور حج کا ہے، تو یہ آیتیں پڑھنا انشاءاللہ زیادہ مفید ثابت ہوگا، اس لیے سورہ حج شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الحج یہ ایک ایسی سورت ہے جس کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی ہیں۔ کوئی بھی سورت قرآن مجید کی پڑھنا ہو سمجھنا ہو تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ سورت مکی دور کی ہے یا مدنی دور کی ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید بھی کھولیں گے، جہاں سورت کا نام لکھا ہوتا ہے اور بعض سورتوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مکیہ اور بعضوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مدنیہ۔ تو مکی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ کسی بھی جگہ نازل ہوئی ہو، لیکن ہجرت سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئی ہے ان سورتوں کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جتنی سورتیں نازل ہوئی ان سورتوں کو مدنی سورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ دونوں جگہ کا ماحول الگ تھا، حالات الگ تھے، اس کے مخاطبین گویا الگ تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی زیادہ تر، مدینہ منورہ میں اہل کتاب یہود و نصارہ اور منافقین کے ساتھ زیادہ تر بات چیت ہو رہی تھی، احکام نازل ہو رہے تھے۔ مکی دور اسلام کا ابتدائی دور ہے، لہذا عقائد پر زیادہ زور دیا گیا ہے، چنانچہ توحید کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا، اور قیامت کے احوال اور جنت جہنم، ان چیزوں کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا
اللہ کا کلام ہونا ثابت کیا گیا ہے، مکی دور کی صورتوں میں یہ مضامین غالب ہوتے ہیں، چونکہ اس دور کے جو مخاطب تھے ان کے یہاں یہی حال تھا، شرک ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، رگو پے میں سمایا ہوا تھا، اس شرک سے ان کو نکال کر توحید کی طرف لانا تھا۔ مرنے کے بعد کی زندگی ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی، بار بار اذا متنا وکننا ترابا، اس کو بہت بعید سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا، نیا جنم کیسے دیا جائے گا، یہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ قرآن مجید نے عقلی نقلی سب دلائل کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت ثابت کی گئی۔ قرآن کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ یہ تو انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، تو یہ بات ثابت کی گئی، چیلنج دیے گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو بنیادی اور عقائد کے مضامین ہے مکی صورتوں میں وہ غالب ہے۔ جبکہ مدنی دور آیا تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، 13 سال، اور عقائد مستحکم ہو چکے تھے، راسخ و مضبوط ہو چکے تھے، دلوں میں ثابت ہو چکے تھے، تو اب ضرورت تھی تشریعی احکام کی، اور اسلامی حکومت بن رہی تھی، تو وہاں اس سلسلے کے سماجک اور معاشرتی مسائل بھی بیان کیے گئے اور مزید دوسری احکام کی تفصیلات بھی بیان کی گئی۔ تو مدنی دور میں احکام کے اوپر زیادہ بحث ہوتی ہے اور منافقین سے اور اہل کتاب سے زیادہ بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ صورت ایسی ہے جس سلسلے میں محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس کی آیتیں دونوں طرح کی ہیں، کچھ آیتیں مکی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی دور کی ہے، گویا کہ اس صورت کے نزول کی ابتدا ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی اور اس کا اختتام مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں حج کے احکام بھی آئے ہیں، حالانکہ حج اسلام کا سب سے آخری فریضہ ہے۔ اسی طرح اس صورت میں قربانی کے احکام آئے ہیں اور جہاد کی اجازت دی گئی ہے، تو احکام کی بھی بحث ہے اور عقائد کے مسائل بھی ہیں، اس لیے یہ صورت مشترک ہے مکی اور مدنی دونوں ہونے کے بارے میں۔ البتہ اکثر نسخوں میں مدنیہ لکھ دیا ہے، بعض حضرات اس کو مکی صورت کہتے ہیں، بعض مدنی کہتے ہیں، لیکن قول محقق یہ ہے، تفصیلی بات یہ ہے کہ کچھ آیتیں اس کی مکی بھی ہیں اور کچھ آیتیں مدنی بھی ہے، جیسا کہ اس کے مضامین سے بالکل واضح ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عقائد بھی بیان فرمائے ہیں اور احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے آتا جائے گا ویسے ہم احکام اور عقائد سمجھتے چلے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس سورت کا نام سورۃ الحج ہے، یہ نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے جاتے ہیں، چونکہ اس سورت میں حج کے احکام بھی آئے ہیں، اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور سورت کا نام ہی سورۃ الحج ہے۔ سورت کے شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار حج مقبول اور حج مبرور عطا فرمائے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس سال فریضہ حج کی ادائیگی سے بہت سے حضرات محروم رہ رہے ہیں، جن پر حج فرض ہے، جنہوں نے ارادے کیے تھے اور انتظام بھی کر لیا تھا، لیکن راستے بند کر دیے گئے اور روک لگا دی گئی ہے حکومتوں کی طرف سے، لہذا دل میں لاکھ تمناؤں کے باوجود بھی وہ جانا چاہے تو نہیں جا سکتے۔ ہاں نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن دل میں تڑپ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا حج کا شوق اور عشق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم حج کا موسم آئے ہمارے دل تڑپتے رہیں۔ بہرحال یہ سورۃ الحج ہے۔ آگے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سورتوں کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام شروع کیا جائے تو اللہ کا نام لینا چاہیے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کے نام کے ساتھ ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی ہمارا یہ پڑھنا سمجھنا یہ سب چیزیں اللہ کے نام کی مدد سے ہو رہا ہے۔ اس کی مدد نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے نام کی برکت سے یہ پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو رہا ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی نے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ ہم کہیں بیٹھ کر بول رہے ہیں، آپ کہیں بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ ساری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی برکات ہیں۔
کون؟ اللہ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، سب پر رحم کرتا ہے۔ اس صورت میں بھی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے رحم کی کرم فرمائیاں جگہ جگہ نظر آئے گی۔ بہرحال قرآن مجید کی صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا ہر کام بسم اللہ کہہ کر شروع کریں۔ اس کی برکت سے کاموں میں خیر آتی ہے، اور جو کام بغیر بسم اللہ کے کیا جاتا ہے اس میں سے خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بظاہر اگر مکمل بھی ہو جائے تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا کرتا، آخرت میں تو کچھ بھی فائدہ نہیں، اور دنیا میں بھی اس کے فائدے ادھورے ہی رہا کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بہت عجیب ہے، جیسے سورہ نور کی ابتدا ایک عجیب انداز میں کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی سورتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز میں کرتے ہیں، چنانچہ وہاں ایک انداز الگ تھا، یہاں قرآن مجید کی سورت کی ابتدا کا انداز الگ ہے۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں پوری انسانیت کو، پوری مانوتا کو مخاطب بنایا ہے، کیونکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے راہبر ہے، پوری انسانیت کے لیے رہنما اور گائیڈ بک ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کو مخاطب فرما رہے ہیں، پوری انسانیت کو پکار رہے ہیں، سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ ندا اور یہ آواز ایک ایک کان تک پہنچ جائے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اگر دنیا کے کسی بڑے انسان کی طرف سے ملک کے لوگوں کو مخاطب کیا جائے تو سب متوجہ ہو جاتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ احکم الحاکمین کی ندا ہے، اس کی پکار ہے پوری انسانیت کے نام۔ انسانوں کو کتنا متوجہ ہونا چاہیے اور کتنا متوجہ ہو کر سننا چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، سب انسانوں کو اللہ نے مخاطب بنایا۔ ایک عجیب شاہانہ انداز ہے، عجیب شاہانہ انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی روشنی سب کے لیے ظاہر فرمائی ہے اس قرآن کی شکل میں۔ غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی پکار رہے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے انسانوں کو اللہ تعالی پکار رہے ہیں، اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے ہوئے انسانوں کو اللہ پکار رہے، او لوگو، یا ایھا الناس۔ کتنی شاہانہ ایک خطاب ہے، کتنا شفقت بھرا خطاب ہے، اس میں ہر پہلو موجود ہے، شفقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ پکار اے لوگو، اور ایک شاہی انداز بھی ہے، ایک جلال ہے، ایک ہیبت ہے، یا ایھا الناس۔ اس میں ایمان والے ہم بھی داخل ہیں، غیر ایمان والے بھی داخل ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی داخل ہے، اور یہود و نصارہ بھی داخل ہے، مجوسی بھی داخل ہے۔ کوئی بھی انسان ہو جس نے اس دھرتی پر جنم لیا ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے مخاطب ہے، یا ایھا الناس۔ اور جب اللہ پکارے تو انسان کو سراپا متوجہ ہو جانا چاہیے، سراپا کان بن جانا چاہیے، اور اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس کی ندا کو سننا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہ پہلا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا اتقوا، تقوی اختیار کرو، احتیاط بھری زندگی گزارو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی ایک اصطلاحی لفظ ہے عربی زبان کا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا حکم بھی دیا، تقوی کے فوائد اور فضائل بھی بیان فرمائے، اور تقوی کا مفہوم وسیع ہے، تقوی کا مفہوم وسیع ہے۔ اصل میں عربی زبان کا لفظ وقایا ہے، وقایا کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کے، اتقو کے معنی ہے بچو، اور اس کا ہی ترجمہ ہم کر لیتے ہیں ڈرو۔ دونوں ترجمے کرتے ہیں، بچنے کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور ڈرنے کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اتقو، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ ربکم، اپنے رب سے۔ رب سے کیسے بچائیں گے؟ رب سے تو نہیں بچ سکتے، مراد ہے رب کی ناراضگی سے بچو، رب کے احکام کی مخالفت سے بچو۔ بچنے سے مراد یہ ہے رب کے غضب سے بچو، اس کے غصے سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو،
اور اس کے احکام کی مخالفت سے ڈرتے رہو. اتقو، تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ایسی جو غافلانہ زندگی ہے، جو آزادانہ زندگی ہے، ایک جانور جیسی زندگی گزار رہے دنیا کے بہت سے انسان جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں، بس کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پہنتے ہیں اور سو جاتے. یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں. صرف اس کے لیے رب نے تمہیں پیدا نہیں کیا. او انسانوں، تم میری مخلوق میں سب سے زیادہ شریف ہو، اشرف المخلوقات ہو. تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، دل میں دھڑکتا، سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جذبات سے بھرپور دل دیا ہے. تمہاری زندگی ایسی بے فائدہ اور بے مقصد نہیں ہے. تم بھول گئے ہو کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے اور کچھ کاموں کے لیے بنایا ہے. یہ آزادانہ زندگی، یہ غیر ذمہ دارانہ زندگی اور یہ جانوروں والی زندگی گزارنے کا تمہیں حکم نہیں ہے. تم ڈرو اپنے رب سے کہ اگر اسی طرح غافلانہ اور بے مقصد زندگی گزارتے رہو گے تو رب ناراض ہو جائے گا، رب غصہ ہوگا. وہ ناراض اور غصے ہو کے عذاب دے سکتا ہے، تو اس کے عذاب سے ڈرو، اس سے بچنے کا انتظام کرو. یعنی ایسے کام کرو جس سے رب کے عذاب سے بچ سکو، رب کی ناراضگی سے بچ سکو اور رب کے احکام کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی اس کا طریقہ ہے. اتقو، یہ تقوی کا حکم سب کو ہے. اس میں سب سے پہلی بات آ گئی. تقوی کا مطلب اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ. شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا جرم ہے. اس شرک سے بچاؤ. رب شرک کو معاف نہیں کرتا، اگر توبہ نہ کرے تو، اس کو نہ چھوڑے تو. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. کفر سے بچاؤ، ناشکری سے بچاؤ، اس کی نافرمانی سے بچاؤ، گناہوں سے بچو، اور اس نے جن جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لاؤ. تو یا ایھا الناس، سب انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے اتقو، تقوی اختیار کرو، بچو اپنے رب کے احکام کی مخالفت سے، بچاؤ اپنے آپ کو شرک سے، بچاؤ اپنے آپ کو کفر سے، بچاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے، بچاؤ اپنے آپ کو زنا سے، بچاؤ اپنے آپ کو چوری سے، بچاؤ اپنے آپ کو خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، ہر طرح کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ کفریات اور یہ گناہ ایسی چیزیں ہیں جو رب کے غصے کو دعوت دینے والی ہے، جو رب کے عذاب کو بلانے والی ہے، رب کی ناراضگی کو لانے والی ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتقو، یہ پہلا حکم ہے. مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ایک ایک انسان کو ہے. اور ساتھ میں لفظ استعمال کیا ہے ربکم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکام کی مخالفت سے بچو. لفظ اللہ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ربکم. قرآن مجید میں یہ چیزیں غور کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ کوئی لفظ اتفاقاً نہیں بول دیتا، ہماری طرح کی جو زبان پر آیا ہم نے بول دیا. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ جو قرآن مجید میں استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. لفظ استعمال کیا رب، اور اس کے ساتھ پھر لگایا کم، رب کم. رب کے معنی تو سب جانتے ہیں، اور کم کے معنی تم لوگ. تم اپنے رب سے ڈرتے رہو. اس میں ایک تو اپنائیت بیان کی گئی ہے، رب کی نسبت ہماری طرف کی، تو تمہارا رب ہے، اس سے ڈرو. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، پرورش کرنے والے کو، نشو نما کرنے والے کو. رب کا مفہوم بہت وسیع ہے، سمجھنا چاہیے. ہم اپنی دعاؤں میں ربنا 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 کہتے ہیں. رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، کسی چیز کو دھیرے 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 اس کے انتہائی کمال تک پہنچانا. اس کا نام ہے رب، اس کا نام ہے ربوبیت، جس کے تم بھی قائل ہو. اس میں پیدا کرنا بھی آ گیا. ربوبیت میں اللہ کو رب ماننے میں پیدا کرنا بھی آ گیا. اور پیدا کر کے بچہ تو دنیا میں آتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے، اس کا جسم بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں پیدا کر کے دنیا میں لاتے ہیں، اور پھر اس کی ظاہری بھی پرورش کرتے ہیں، اس کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. اس کے لیے ہوا کا انتظام اللہ نے کیا، اس کے لیے خوراک کا انتظام اللہ نے کیا، پینے کا انتظام اللہ نے کیا. مہربان ماں باپ اللہ نے دیے، رہنے کے لیے چھت اللہ نے دی، ساری چیزوں کا انتظام اس کے لیے اللہ نے کیا. آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلے نکالے اور اس کی ساری ضرورتیں
پوری کی، اور پھر یہ انسان دھیرے دھیرے بڑھتا رہا، اس کے جسم کو بڑھایا یہاں تک کہ جوان ہو گیا۔ یہ رب ہے جو یہ تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے۔ یہ ظاہری نشو نما ہوا، اور باطنی طور پر بھی انسان کو بڑھاتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے کچھ بھی نہیں جانتا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے جب نکالا تھا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اب تم بہت کچھ جاننے لگے، روحانی اعتبار سے بھی تمہیں ترقی دی، اور دھیرے دھیرے تمہیں ایمان کی معراج تک پہنچایا۔ تو یہ تمہارا رب ہے جس کو تم بھی مانتے ہو۔ مشرکین سے بھی پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے رب نے، اللہ کا نام لیتے تھے۔ کوئی اوپر والا کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ فلاں بھگوان نے، فلاں مورتی نے ہمیں بنایا ہے، بلکہ پیدا کرنے والا صرف رب ہے۔ یہ تو سب لوگ مانتے ہیں۔ تو فرمایا جو تمہارا رب ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے، جو تمہاری پرورش کرنے والا، جانتے ہیں پرورش کرنے والے ماں باپ بھی پرورش کرنے والے ہوتے ہیں مجاز میں، یعنی اپنے بچے کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جو رب ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، وہ جس کی تربیت کر رہا ہے اس کو کیسے حکم دیتا ہے؟ اس کو ایسے ہی کاموں کا حکم دیتا ہے جس میں اس کی بہتری ہو۔ ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے یا کسی کام سے منع کرے تو اس میں بچے ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی لفظ رب لا کر بتایا کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں، جو کام کرنے کے بتائے گئے، جو کام نہ کرنے کو کہا گیا، اس میں فائدہ تمہارا ہے، رب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ رب تمہارا ہے، ربکم، جس نے اتنی نعمتیں دی، کیا اس کی ناراضگی سے نہیں بچو گے؟ جس نے ایسا جسم دیا، کیا اس کی نافرمانی کرو گے؟ جس نے ہر آن ہر گھڑی نعمتوں کی موسلادھار بارش برسائی، کیا اس کو ناراض کرو گے؟ اتقوا ربکم، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، اس سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو، اس سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، کہیں اس کے عذاب کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ اتقوا ربکم، یہ پہلا حصہ ہو۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو اللہ نے پکار کر فرمایا اتقوا ربکم، تم اپنے رب کی ناراضگی سے بچو، اپنے رب کے عذاب سے بچو، تم اپنے رب سے ڈرو۔ یہ سب ترجمے ہیں۔ اور رب سے ڈرنے کا مطلب ویسا نہیں ہے جیسے کوئی شیر سے ڈرتا ہے۔ رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس نے جو ماننے کو کہا وہ مانو، اس نے جو کرنے کو کہا وہ کرو، اس نے جو دیکھنے کو کہا وہ دیکھو، اس نے جو سننے کو کہا وہ سنو، اس نے جو بولنے کو کہا وہ بولو، اس نے جو کام کرنے کے لیے کہا وہ کرو، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ ہے تقوی کا مطلب۔ کیوں تقوی اختیار کریں؟ اس کے لیے آگے کی بات بیان فرمائی، اس کی دلیل، اس کی علت، وجہ، ریزن، کیوں ڈرے اللہ سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے، عمل کے بعد بدلے کا جہان اور آنے والا ہے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ یہ جزا اور سزا کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اچھے کام کا بہترین بدلہ ملے گا اور برائیوں کے اوپر سخت ترین سزائیں ملے گی۔ یہ دنیا بازیچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کھیل لیا پھر توڑ پھوڑ کے ختم ہو گیا، نہیں، یہاں جو کچھ کرو گے اس کا حساب دینا ہے۔ اور ایک جہان آنے والا ہے جس کو دار الجزا کہتے ہیں، بدلے کا گھر ہے وہ، جس کو آخرت کہتے ہیں، یا آخرت آنے والی ہے، دوبارہ زندہ ہو کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اور وہ کب آئے گا؟ اس کی ابتدا کب سے ہوگی؟ قیامت سے ہوگی، اس کی ابتدا قیامت سے ہوگی۔ تو آگے قیامت کا بیان فرمایا، چونکہ مشرکین اسی قیامت کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، اور بہت سے لوگ مانتے ہیں لیکن بس برائے نام مانتے ہیں۔ حقیقت میں اگر مانے، اس کا یقین ہو جائے تو پھر آدمی اس کی تیاری کرے، لیکن صرف مان لینا سرسری طور پر کہ ہاں ہوگا، لیکن اس کا وہ یقین دلوں میں نہیں ہے، اس کا وہ استحضار دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ قیامت کے ہولناک اور خوفناک احوال بھی بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کے انجام بھی بیان فرماتے ہیں، تاکہ اس کو ہم اپنے نگاہوں میں رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے اعمال کو ترتیب دیں۔ اس لیے فرمایا ان، یہ ان تاکید کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں کسی بات میں وزن پیدا کرنا ہو، زور دینا ہو تو اس کے لیے آتا ہے ان،
اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں بے شک، یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں، یقینی بات ہے. کیا؟ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ. ساعت تو عربی زبان میں کہتے ہیں گھڑی کو، لیکن اس پر الف لام لگا دیا تو اب یہ مخصوص گھڑی ہو گئی. اس سے مراد ہے ساعت القیامہ، قیامت کی گھڑی. تو یہ قیامت کا نام ہی بن گیا الساعہ. یقیناً قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی بھاری چیز ہے. یہ زلزلۃ الساعہ، زلزلہ تو ہم جانتے ہیں زمین کا شدت سے حرکت کرنا، زمین کا ہلنا، اور زمین جب ہلتی ہے تو اس کے اوپر کی سب چیزیں بھی ہل جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں زلزلہ، اس کو کہتے ہیں بھونچال. تو یہ زلزلہ کا معنی تو ہم جانتے ہیں، اصل معنی تو اس کا یہی ہے. اور الساعہ سے مراد قیامت. قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا، کب آئے گا، اس سلسلے میں روایتوں پر نظر کرنے سے اور قرآن کی باتوں کو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلے مختلف ہوں گے. ایک زلزلہ تو قیامت کے آنے سے بالکل قریب ہوگا، یعنی جب دنیا بالکل ختم ہونے والی ہے اس سے پہلے پہلے ایک شدید زمین میں جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، زلزلہ آئے گا، سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائے گی. جیسے زلزلے کبھی آتے، اللہ حفاظت فرمائے، تھوڑا سا آتا ہے تو بہت سی مرتبہ بستی کی بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے، بے نام و نشان ہو جاتی ہے. جن جگہوں پر آبادیاں تھی وہاں جا کر دیکھو تو چٹیل میدان نظر آتا ہے، پوری بستی زمین کے نیچے چلی جاتی ہے یا ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جاتی ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے زلزلے ہیں. قیامت جب قائم ہونے والی ہوگی اس سے پہلے پہلے جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اور دنیا اب اپنے انجام کو پہنچا چاہے گی اور ختم ہونے کے قریب ہوگی، اس وقت بھی ایک زلزلہ آئے گا. اور ایک زلزلہ ہوگا بعد میں، یعنی جب دنیا فنا ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالی جب انسانوں کو پیدا کریں گے اس وقت بھی ایک زلزلہ آئے گا. دونوں زلزلے قرآن مجید میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور احادیث میں بھی اس کا بیان ہے. یہاں مراد دونوں ہو سکتے ہیں. اگر پہلا زلزلہ مراد لیا جائے یعنی دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، جبکہ اس زمین پر ابھی انسانوں کی آبادی ہوگی، اس وقت کا زلزلہ مراد لیا جائے تو آیت آگے والی جو آ رہی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت کے احوال کیسے ہوں گے. فرمایا قیامت کے وقت آنے والا بھونچال. قیامت تو آنے کا وقت ہے، زلزلہ تو لائیں گے اللہ تعالیٰ، زمین کو ہلائیں گے اللہ. تو اللہ کی طرف سے آنے والا وہ زلزلہ، وہ بھونچال جو قیامت سے پہلے پہلے آئے گا، وہ شیء عظیم. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت عظیم چیز ہے، وہ بہت بھاری چیز ہے. اس کو تم معمولی نہ سمجھو. آج کل قیامت کو لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کہ ہوگی، آ جائے گی قیامت. بہت سی جگہ تو افسانوی حکایتیں اور ناولیں اس پر لکھی گئی ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کو معمولی سمجھتے. اللہ فرماتے ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو، وہ تو شیء عظیم. اللہ جس کو عظیم کہے وہ کتنا بڑا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. تمہارے دل میں اس کا خوف نہیں ہے، تمہارے دل میں اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے، تو بٹھاؤ کہ قیامت کے وقت جو زلزلہ آئے گا وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، بہت عظیم چیز ہوگی. کیسی ہوگی اس کو آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے کہ جس دن وہ زلزلہ آئے گا اس دن کا حال کیا ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. وہ تو اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کو تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے بڑے بڑے 3 حالات بیان فرما رہے جس سے اس کی ہولناکی کا تمہیں کچھ اندازہ ہو جائے گا. یوم ترونہا، رآ یرا کے معنی دیکھنا. اے لوگو جس دن تم اس زلزلے کو دیکھ لو گے، ہاں ضمیر کا مرجع زلزلہ ہے، اور بعض فرماتے کہ الساعہ، جس دن اس قیامت کو دیکھ لو گے اور قیامت کے زلزلے کو دیکھو گے، اس دن حال کیا ہوگا. خوف کا یہ عالم ہوگا، سراسیمگی ایسی پھیل جائے گی، ہول اور دہشت ایسی پھیل جائے گی، لوگوں کا یہ حال ہوگا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. ایسے خوف کے موقع پر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، بھاگم بھاگی ہو جاتی ہے، انتشار ہو جاتا ہے، کوئی آدمی کچھ نہیں دیکھتا کہ کون ہے.
اور سامنے کیا چیزیں ہیں. کبھی ایسا خوف کا حال ہوتا ہے، اچانک سے کوئی زور کی آواز آتی ہے، بھاگم بھاگی ہو جاتی ہے، لوگوں کو کچل کر لوگ بھاگ جاتے، کچھ پتہ نہیں چلتا اس دن کیسا حال ہو جائے گا. اس کا اندازہ اس سے کرو. تذہلو، زہلا یذہلو اس کے معنی بھول جانا، لیکن معمولی چیز کو بھولنے کو ذہول نہیں کہتے ہیں، اس کو تو نسیان کہتے ہیں. لیکن ایسی چیز جو ہمیشہ یاد رہتی ہے، جس کو بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ایسی چیز کے بھول جانے کو کہتے ہیں ذہول ہو گیا. ذہول عربی زبان میں ایسی چیز کے بھولنے کو کہتے ہیں جس کو عام طور پر انسان بھولتا نہیں ہے اور بھولنے کے چانس اور امکان بہت کم ہوتے ہیں. ایسی چیز کے بھولنے کو ذہول کہتے ہیں. تذہلو کون بھول جائے گی؟ کل مرضعۃ، مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی عورت کو. جو چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے اس کو رضیع کہتے ہیں، اور دودھ پلانے والی عورت کو مرضعہ بولتے ہیں، مرضع بھی بولتے ہیں. یہ تا جو عربی زبان میں ہوتی ہے وہ عام طور پر تانیث کے لیے یعنی مؤنث اور عورت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں میں ہوا کرتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف عورتوں میں ہی ہوتی ہے. تو جو کام ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت دونوں مشترک ہو، وہاں تو مرد اور عورت میں فرق کرنے کے لیے گول تال آئی جاتی ہے. جیسے کھانا مرد بھی کھاتا ہے، عورت بھی کھاتی ہے، تو مرد کے لیے عربی میں بولیں گے آکیلن کھانے والا، اور عورت ہے تو اس کے لیے بولیں گے آکیلتن کھانے والی. یہ فرق کرنے کے لیے تا آتی ہے مذکر اور مؤنث میں. لیکن جو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مرد ہے ہی نہیں شامل، صرف عورت میں ہی وہ چیزیں پائی جاتی ہے، تو وہاں تا فرق کے لیے نہیں لائی جاتی. مثال کے طور پر حائضن، حیض والی عورت، اس کے لیے تا لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مرد میں یہ صفت ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ بچے کو دودھ پلانا، یہ ایسا کام ہے جو مرد میں ممکن ہی نہیں ہے، صرف عورت میں ہی پایا جاتا ہے. تو اب یہ مرضعن کہے تب بھی دودھ پلانے والی عورت ہی مراد ہوتی ہے، اس میں تا فرق کے لیے نہیں لائی جاتی. تو پھر کس کے لیے لائی جاتی ہے؟ تو علماء نے اور عربی لغت کے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مرضعن کے معنی وہ عورت جو دودھ پلانے والی ہے. بچے کے دودھ پینے کا جو وقت ہوتا ہے، کبھی 1 سال 1.5 سال 2 سال تک بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس پوری مدت کے دوران اس عورت کو مرضع کہیں گے، چاہے وہ بچے کو ابھی دودھ پلا رہی ہو یا ابھی عورت سوئی ہوئی ہے دوسرے کام کر رہی ہے، بچہ سویا ہوا تب بھی وہ عورت مرضع ہے. لیکن مرضعۃن خاص اسی وقت عورت کو کہا جائے گا جس وقت اس کا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہو اور اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا ہو. اس کیفیت کو اس وقت میں اس عورت کو کہیں گے مرضعۃن، جو اس وقت کرنٹ پوزیشن میں موجودہ حالت میں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ایسی عورت کو کہتے ہیں مرضعہ. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ باپ اور ماں، ان دونوں میں ماں کو بچے کے اوپر زیادہ شفقت ہوتی ہے، خاص کر کے جب بچہ چھوٹا اور دودھ پیتا ہوتا ہے. اس زمانے میں باپ بچے کا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا ماں رکھتی. اور پھر ماں بھی دوسرے حالات کے مقابلے میں جس وقت بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اس وقت اس کی ساری توجہ اپنے بچے پر ہوتی ہے اور اس کی شفقت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی تعبیر اختیار کی. جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے، زلزلہ تو سنائی دیتا ہے دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن زلزلے کے جو آثار ہوتے ہیں، زلزلے کی وجہ سے جو چیزیں ہلنے لگتی ہے، ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہے، اس کو دیکھو گے. اس وقت حال کیا ہوگا؟ ایسا خوف پھیلے گا، ایسی دہشت پیدا ہو جائے گی، ایسا ڈر پیدا ہوگا کہ دودھ پلاتی ہوئی عورت بھی اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. اس کو یہ بھی خیال نہیں رہے گا کہ میرے پیارے مننے کا کیا ہوا، یعنی اس کو بھی پھینک کے بھاگے گی. قیامت کا زلزلہ ایسا خطرناک چیز ہے کہ اس وقت خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی ہے، وہ اس بچے کو بھول جائے گی، اس کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے. ماں بسا اوقات اپنی جان دے دیتی ہے لیکن اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ خود اپنے اوپر لے لیتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے. کبھی اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، انسان تو انسان، جانوروں میں یہ مناظر نظر آتے ہیں. کبھی کوئی حملہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی درندہ آ جاتا ہے، ماں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتی ہے. کمزور نظر آنے والی عورت کبھی شیر اور چیتے سے لڑ جاتی ہے اپنے بچے کے لیے. تو یہ ماں اپنے بچے پر اتنی مشفق اور مہربان ہے، لیکن وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ دودھ پلاتی ہوئی عورت
جس کو اس نے دودھ پلایا ہے اس اپنے سگے بچے کو بھی بھول جائے گی، اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بچے کا جو ہونا ہو میں اپنی جان بچاؤں، یہ حال ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی۔ بہت خوف کی حالت میں حمل گر جاتا ہے تو وہ عورت جو حمل والی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے، اتنا جلدی دوڑتی بھاگتی نہیں ہے، وہ چلنے میں بھی احتیاط کرتی ہے، اٹھنے میں بھی احتیاط کرتی ہے، زیادہ وزنی چیز نہیں اٹھاتی کہ حمل نہ گر جائے۔ لیکن وہ ایسا خوف کا حال ہوگا کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، وہ بھی ایسی اندھا دھند بھاگے گی کہ اس کا بھی حمل گر جائے گا خوف کی وجہ سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور اے مخاطب تو دیکھے گا انسانوں کو کہ وہ سکارا مدہوش ہوں گے، نشے کی کیفیت میں ہوں گے۔ یہ تشبیہ ہے، نشہ وشہ شراب پینے والا نشہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کبھی تشبیہ بلیغ ہوتی، یعنی تشبیہ کے لفظ نہیں لائے جاتے ہیں لیکن مراد وہی ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی دنیا میں شراب پی لے تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اس کے چلنے کے کبھی ادھر لڑکھڑاتا ہے، کبھی ادھر لڑکھڑاتا ہے، کبھی جھومتا ہے، ادھر جھومتا ہے، ادھر جھومتا ہے، کیا بولتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں، ہوش نہیں رہتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے شرابی۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا خوفناک ہوگا کہ گویا تمام انسان اس شرابی کی طرح مدہوش ہو جائیں گے، کسی کی ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے، عقلیں اڑ جائے گی، ایسا خوف ہوگا۔ وما ہم بسکارا، نہیں دیکھنے والے کو یوں لگے گا کہ سب شراب پی کے نشے میں ہے کیا۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ حقیقت میں وہ کوئی شراب کے نشے میں مدہوش نہیں ہوں گے، تو پھر یہ حال کیوں ہوا؟ ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب کی سختی کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کی عقلیں ٹھکانے نہیں رہے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرے۔ یہ ایسا خوفناک دن آنے والا ہے اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بے لگام نہ چھوڑو، تقوی کی لگام دو اس کو، اللہ کی مخالفت سے، اس کے احکام کو توڑنے سے بچو، اس نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرو۔ تو یہ تو تفسیر ہوئی اس سلسلے میں، اس صورت میں، جبکہ زلزلے سے مراد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا زلزلہ لیا جائے۔ اس وقت ظاہر دنیا میں انسان ہوں گے اور انسانوں کی آبادی ہوگی، تو اس میں بہت سی عورتیں حاملہ بھی ہوگی اور بہت سی عورتیں دودھ پلانے والیاں بھی ہوں گی، اور جس وقت یہ زلزلہ آئے گا اور یہ خوف پھیلے گا اس وقت لوگ ایسے دہشت زدہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے یہ حالات پیش آئیں گے۔ آیت کا معنی بالکل واضح ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں بعض احادیث کی روشنی میں کہ یہاں زلزلے سے مراد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا زلزلہ نہیں ہے، بلکہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد، جب نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اٹھیں گے، قبروں سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس وقت بھی ایک زلزلہ آئے گا، اس وقت بھی ایک زلزلہ آئے گا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو زلزلے کا لفظ جس طرح حقیقی معنی میں بولا جاتا ہے کہ زمین کو شدت سے ہلا دینا، اسی طرح زلزلے کا لفظ دوسرے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ انسان ہلا دیے گئے، بہت سختی کے ساتھ ہلا دیے گئے۔ غزوہ احزاب کے جو حالات تھے اس ہر طرف سے لشکر آ گئے تھے، اس وقت دلوں میں جو خوف تھا، وہ دلوں کے خوف کو بھی، جس میں انسان کانپتا ہے، انسان لرزنے لگتا ہے، اس کیفیت کو بھی زلزلہ کہتے ہیں، اس کیفیت کو بھی زلزلہ کہتے ہیں۔ تو جب نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونک دیا جائے گا اور دوبارہ سب انسان کھڑے کر دیے جائیں گے، اس وقت بھی خوف کا ایسا عالم ہوگا جس کو قرآن نے زلزلے سے تعبیر کیا کہ قیامت کے بعد جو زلزلہ آئے گا، جو لوگوں کے اوپر کپکپی اور خوف طاری ہوگا، وہ کوئی معمولی درجے کا خوف نہیں ہوگا، وہ انتہائی درجے کا خوف ہوگا۔ تو اب سوال ہوتا ہے کہ وہاں کہاں حامل آئی اور وہاں کہاں بچے کو دودھ پلانے والی آئی؟ تو یہ اس مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ جس طریقے سے خوف کے موقع پر حاملہ عورت حمل گرا بیٹھتی ہے اور دودھ پلانے والی اس کو بھول جاتی ہے، لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اسی طرح اس دن بھی اتنا ہی خوف ہوگا کہ اگر کوئی حاملہ ہو تو اس کا حمل گر جائے، کوئی دودھ پلانے والی ہو تو وہ بچے کو بھول جائے اور بھاگ کھڑی ہو اور لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ایسا خوفناک منظر اس دن پیش آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ تو ابھی عقلوں میں نہیں آ سکتا، اس لیے بہت ہولناک دن آنے والا ہے۔
بے لگام زندگی نہ گزارو، چند دنوں کے مزے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، چند دنوں کے مزے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو، اپنے نفس کے مزے کے لیے اللہ کے احکام نہ توڑو، اندھی تقلید نہ کرو، کسی کے پیچھے اندھا نہ چلو، اس لیے کہ انجام بہت خطرناک ہے۔ جب ابتدا ایسی خطرناک ہو رہی ہے تو اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ اور اس آیت کریمہ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمامی انسانوں کے اوپر اس طرح کا خوف چھا جائے گا۔ تو اس سے مراد اگر تمام کے تمام لوگ ہو تو پھر قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن جو آئے گا، قیامت کا دن، وہ بھی انہیں خوف زدہ نہیں کرے گا، وہ بھی انہیں غم زدہ نہیں کرے گا۔ تو قرآن کی دوسری آیت تو یہ کہتی ہے کہ ایمان والوں کے اوپر اس دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہاں فرمائے کہ تمام کے تمام لوگ گویا مدہوش ہو جائیں گے اور عقلیں اڑ جائے گی اور خوف پھیل جائے گا۔ تو جواب یہ کہ قیامت کا دن کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ میں عموم ہے اور اس آیت کی وجہ سے اس میں تخصیص کی جائے گی کہ تمام کے تمام لوگ نہیں، کافر اور نافرمان لوگوں کے اوپر تو ایسا خوف کا دن ہوگا، اور جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس دن کے خوف سے بچا لیں گے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، عزت کے مقام پر بٹھائیں گے۔ ان کے لیے قیامت کا دن بھاری نہیں ہوگا، کافروں کے لیے بڑا بھاری ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، یہ بہت دشوار دن ہے، بہت بھاری اور مشکل دن ہے، کافروں کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مومنوں کے لیے آسان ہو، اس کے بہت لمبا دن ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے اس کی لمبائی بہت کم کر دی جائے گی، انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو سرے سے کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو خوش ہوں گے اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اور دنیا میں چونکہ انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے، اچھے انجام، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جس طرح دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں اور یوم نتائج ہوتا ہے، جس دن سب کے ریزلٹ آؤٹ کیے جاتے ہیں، اس دن جن لوگوں نے امتحانات اچھے دیے تھے، پرچے اچھے لکھے تھے، وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارا ریزلٹ آئے گا اور ہمارے نمبرات ظاہر ہوں گے، ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور وہیں جن لوگوں نے امتحانات اچھے نہیں دیے، جوابات ٹھیک سے نہیں لکھے تھے، وہ لوگ بہت ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یہی حال ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام پورے کیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اس دن وہ لوگ ان پر خوف نہیں ہوگا بلکہ وہ خوش ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا کی زندگی ٹھیک سے نہیں گزاری تھی، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کیا تھا، تقوی اختیار نہیں کیا تھا، وہ لوگ اس دن بڑے خوف کے عالم میں ہوں گے۔ اور بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، اس وقت تو سب کو خوف ہوگا، تو آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جس میں آیا کہ اس دن بڑے خوف بھی انہیں غمگین نہیں کرے گا۔ تو قیامت کا دن بہت طویل ہے، لمبا ہے، اس کے مختلف حالات ہوں گے۔ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس میں سب لوگوں پر خوف طاری ہوگا، پھر آگے جا کر ایمان والوں کے خوف کو دور کر دیا جائے گا، کافروں کا خوف برقرار رہے گا۔ جتنا آگے جتنا آگے بڑھے گا یہ دن، اتنا ہی ان کا خوف بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ اخیر میں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں تمام انسانوں کو تقوی کا حکم دیا ہے، آزادانہ اور غیر ذمہ دارانہ زندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں لگی بندی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور رب تمہیں ایسے ہی باتوں کا حکم دیتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہوتی ہے، تمہاری بہتری ہوتی ہے، اور تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ یہ دنیا آزاد نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور جہان آنے والا ہے جہاں جزا اور سزا ہوگی، بدلہ دیا جائے گا، اچھے کا اچھا بدلہ، برے کا برا بدلہ۔ اور وہ بدلہ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد ہوگا۔ قیامت کیسی ہوگی، اس کا ایک منظر اور اس کی ہولناکی اور خوفناکی کا کچھ حال تمہیں سنایا گیا، اسی سے اندازہ لگا لو۔ اپنے دل میں اس قیامت کی عظمت بٹھاؤ، قیامت کا خوف بٹھاؤ، آخرت کا خوف اپنے دل میں رکھو کہ کر کے جواب دینا ہے۔ یہی وہ چیز ہے خوف آخرت اور اللہ کے سامنے پیشی اور حضوری کا خوف، جو انسان کو صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر برقرار رکھتی ہے۔ یہی وہ خوف ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، چاہے 7 دروازوں کے اندر چھپا ہوا ہو، وہاں بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور جس کے دل میں جزا و سزا کا یقین نہیں ہے، ایمان تو ہے سرسری، یقین نہیں ہے یا بالکل ہی وہ نہیں مانتا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس کو برائی سے روکے گی؟
کون سی چیز ہے جو اس کو دھوکہ دینے سے روکے گی، کون سی چیز ہے جو اللہ کے احکام کی مخالفت سے روکے گی، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں متفکر رہنا چاہیے، آخرت کا خوف اپنے دلوں پر ہمیشہ طاری رکھنا چاہیے، قیامت کو یاد رکھنا چاہیے، جزا اور سزا کو، بدلے کے جہان کو یاد رکھنا چاہیے، تو انسان کی زندگی بہتر گزرتی ہے۔ تقوی کے اوپر قائم رہنے کے لیے یہ چیز بہت معین ہے، مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کا اور اس کے بعد کے احوال کا استحضار اعتدال کے ساتھ عطا فرمائے، اپنے پیش نظر رکھنے کی اور تقوی والی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد والی آیات میں ان لوگوں کا بیان ہے جو قیامت کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ان کو نہیں مانتے، ان کے لیے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ مزید بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔